السلام علیکم ویورز، میں آفاق احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ برڈ فارم۔ ویورز، آج کا ہمارا جو ولاگ ہے وہ ہے ڈف کے متعلق۔ میرے پاس ایک دو دن سے دو دفعہ کال آئی، غالباً میرے ایک سبسکرائبر ہیں، وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے ڈف کے بارے میں۔ وہ ڈائمنڈ ڈف لینا چاہتے ہیں بڑی مقدار میں، اور اس میں وہ ایک غلطی کر رہے تھے، پہلے میں نے نشاندہی یہی کی ہے، اللہ کرے ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو۔ وہ چاہ رہے تھے کہ مجھے 50 پیئر کہیں سے مل جائے۔ دیکھیں ڈائمنڈ جو پائٹ ڈف ہے، اس کے اندر یہ کرنا رسکی ہے بہت زیادہ۔ اگر آپ کسی فارم سے لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے پاس 50 پیئر تیار نہ ہو، اور پھر یا مارکیٹ سے پرچیز کریں، کیونکہ دیکھیں جو ڈائمنڈ پوائٹ یا ڈائمنڈ اپنا ریڈ پائٹ، یہ دونوں کلر جو ہیں جب یہ یعنی چھوٹے پٹے ہوتے ہیں تو یہ کامن کلر ہوتا ہے۔ ریڈ پائٹ بھی ریڈ کلر کی ہوتی ہے اور ڈائمنڈ پائٹ بھی ڈائمنڈ کلر کی ہوتی ہے۔ اس پہ ہلکے ہلکے دھبے ہوتے ہیں، گلے پہ یا اوپر سر کے اوپر ہلکے ہلکے ڈاٹس ہوتے ہیں وائٹ کلر کے۔ تو اس میں بہتر یہ ہے کہ جب آپ یہ چیز خریدنے جائیں تو آپ کسی فارم سے لیں، اور فارم سے آپ لازماً دیکھ لیں کہ اس کے پاس جو بریڈ لگی ہوئی ہے جس کے وہ بچے آپ کو دے رہا ہے، یعنی کہ ان کے مدر پیرنٹس جو ہیں ان کو آپ اچھے طریقے دیکھ لیں کہ وہ کتنا واش ہوئے ہیں۔ 70-80% واش ہوا ہوا چاہیے۔ وہ برڈ مارکیٹ میں اچھی قیمت میں بکتا ہے اور اس کی اچھی یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ اچھی ڈیمانڈ ہے، زیادہ واش ہوا ہوا۔ لیکن کم واش ہوا ہوتا ہے تو اس کی بھی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے اور اس کے پرائز بھی کم مارکیٹ میں مل پاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز آپ تھوڑا سا خیال رکھیں اس چیز کا، ٹھیک ہے ویور۔ اچھا، اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ جس سے آپ لے رہے ہیں اس کو آپ تھوڑا سا پابند کریں کہ بھائی یعنی کہ اس میں میل فیمیل اگر کم نکلتی ہیں تو آپ ایکسچینج کریں گے۔ میں نے بھی اس طریقے سے لی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ویورز ہو گیا تھوڑا سا ڈائمنڈ پائٹ کے متعلق، ٹھیک ہے۔ اچھا، آج کا ہمارا ایک دوسرا جو میری جو ایک یوں سمجھ لیں میں ایک سیگمنٹ جو اپنے چینلس پہ چلا رہا ہوں، وہ ہے آج کا جو ہمارا یعنی کہ یوں سمجھ لیں ٹاپک ہے، وہ ہے مایوسی کے متعلق۔ آپ جو بھی یعنی کہ مجھے سنتے ہیں، اگر آپ قرآن سے تھوڑی سی یعنی کہ سمجھ لیں شغف رکھتے ہیں تو قرآن کے اندر ایک صورت ہے سورہ یوسف۔ سورہ یوسف جو ہے یہ ایک منفرد صورت ہے قرآن کی، یہ ایک نبی کے حالات پہ مکمل صورت ہے۔ قرآن میں کوئی بھی صورت ایسی نہیں ہے کہ جو ایک نبی کے حالات پر مکمل صورت ہے، یعنی کہ شروع سے لے کر آخر تک پوری زندگی کا ایک طرح سے یوں سمجھ لیں وہ آپ کا احوال بیان کرتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اب یہ قصہ آپ نے بھی سنا ہوا ہوگا کئی مرتبہ کہ حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اس کے بعد ان کو عزیز مصر نے یعنی جن لوگوں نے کنویں سے نکالا انہوں نے مصر میں بیچ دیا، اور پھر وہ عزیز مصر کے پاس رہے، اس کی بیوی نے ان کے ساتھ برا عمل کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، اور پھر انہوں نے پسند کیا کہ مجھے جیل میں ڈال دیا جائے، گندے معاشرے سے رہنے سے بہتر ہے مجھے جیل پسند ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ وہ ایک خواب کی وجہ سے بادشاہ خواب دیکھتا ہے، وہ اس کی تعبیر بتاتے ہیں اور بادشاہ انہیں اپنے خاص لوگوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو پھر وہ وہاں پر یوں سمجھ لیں جو وہاں کا وزیر جس کو خوراک کہنا چاہیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خوراک بنا دیا جاتا ہے۔ وہ پھر ان کے بھائی وہ پھر سے آتے ہیں ان کے پاس، اور پھر وہ اس خواب کی تعبیر جو انہوں نے شروع میں دیکھا ہوتا ہے کہ ان کے بھائی یعنی کہ ان کے آگے ستارے سجدہ کر رہے ہیں اور چاند اور سورج ان کے پہلو میں کھڑے ہوئے، وہ خواب کی تعبیر پوری ہوتی ہے کہ ان کے بھائی ان کے آگے سجدے میں گرتے ہیں اور ان کے والدین ان کے پہلو میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک صورت آپ نے لازمی بات ہے، ہم سب اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں تو ہم نے پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی۔ اس کے اندر سیکھنے کا کیا ہے، یہ ہے یعنی مورل لیسن۔ دیکھیں انسان کے اندر جو مایوسی ہوتی ہے، انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میں کچھ بھی کر لوں نقصان ہی ہوتا ہے، اور یعنی کہ پتہ نہیں معاملات کیا ہیں، میں ہر یعنی یہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے یار ہم تو یار کچھ بھی کر لیں بھائی، اپنا نہیں چل گئی پا دیتا، ہم تو نقصان میں رہتے ہیں یار، یہ ہوتا ہے انسان میں مایوسی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے انسان کے اندر ایک طرح سے جس کو کہنا چاہیے کہ بے یقینی کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اعتبار سے اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو یہ ایک طرح سے ہم کہیں کہ قصہ ہے، اس کو آپ سمجھیں گے تو بڑا وہ یعنی کہ کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ کسی کو کامیاب کرے تو پھر چاہے ساری دنیا اس کے برخلاف ہو، لیکن وہ ہر چیز اس کے فائدے میں جاری ہوتی ہے۔ اب جیسے کہ دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کا اسٹارٹ ہوتی ہے صورت حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے، ٹھیک ہے۔ اب وہ خواب دیکھتے ہیں، اب اس کے بعد آپ دیکھیں ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ برا کیا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو قافلے والے وہاں سے گزرے
انہوں نے بھی آپ کی، وہ بھی آپ کے خیر خواہ نہیں تھے، انہوں نے آپ کو نکالا، آپ کو گھر نہیں پہنچایا، آپ کو بازار میں بیچا، اب قیمت وصول کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد عزیز مصر نے خریدا، ٹھیک ہے. اس نے بھی کس لیے خریدا کہ وہ خدمت گار چاہتا تھا اپنے لیے. خدمت گار یہ بولا اگر بہت یعنی کہ بے اولاد ہوگا، بولا چلو ہم اپنا یعنی کہ بیٹا بنا لیں گے، یعنی کہ اس نے بھی اپنا فائدہ ہی سوچا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو عزیز مصر کی بیوی نے کیا آپ کے ساتھ، وہ بھی اپنی ہوس کے لیے ہی کیا اس نے، ٹھیک ہے. وہ برل اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کامیاب کیا، لیکن اس نے بھی اپنی ہوس پوری کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد عزیز مصر نے اور جو وہاں کی کمیونٹی تھی، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا. انہوں نے بھی اپنا فائدہ سوچا کہ یہاں رہیں گے تو ہمارے معاشرہ، ہمارے جو ہے اس کی گندگی ابھر کے سامنے آ جائے گی. حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں اور ہماری عورتیں ہی ٹھیک نہیں ہیں، یہ چیز واضح ہو جائے گی. تو انہوں نے بھی اپنا فائدہ سوچا، حضرت یوسف کو یعنی کہ جیل میں ڈال دیا. اس کے بعد جب ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور پھر ایک وہ بادشاہ نے خواب دیکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو آگے پوچھا گیا جو انہوں نے تعبیر بتائی، تو بادشاہ کو بھی اپنی بادشاہت ہی خطرے میں نظر آئی کہ یار یہ اگر ایسا یعنی کہ جو تعبیر بتائی گئی ہے اس کے حساب سے اگر قحط پڑا اور ملک برباد ہو گیا تو میری بادشاہت بھی لازمی بات ہے کہاں کی رہ جائے گی. تو اس نے بھی اپنا فائدہ ہی دیکھا، آپ کو وہاں سے نکالا، یعنی کہ جیل سے نکالا اور اپنا وزیر خوراک مقرر کیا. اور پھر آپ نے اس کام کو بڑے اچھے طریقے سے یعنی کہ انجام دیا کہ آپ نے 7 سالوں میں غذا کو جمع کیا اچھے طریقے سے، اور پھر اگلے 7 سال جو قحط کیا ہے اس کے اندر اچھے طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کیا. اسی وجہ سے آپ کے بھائی، آپ کے والدین بھی آپ کے پاس آ گئے اور پھر وہ خواب کی تعبیر پوری ہوئی. تو اس میں مورل لیسن یہی ہے کہ دیکھیں اس میں سب لوگ اپنا فائدہ سوچتے رہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا نقصان نہیں ہو سکا. ہر کسی نے اپنا فائدہ سوچا، بھائیوں نے، قافلے والوں نے، عزیز مصر نے، بادشاہ نے، ٹھیک ہے. لیکن در حقیقت کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک غریب خاندان میں فلسطین میں رہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو بنانا چاہتا تھا ایک مصر کا ایک بڑا عہدیدار، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہنچایا، ٹھیک ہے. تو جب اللہ چاہتا ہے، جب ہمارے ساتھ یوں سمجھ لیں کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے انسان پازیٹیو سوچے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر دینا چاہتا ہو، جو ہم سے لے رہا ہے ہمیں اس سے بہتر دینا چاہتا ہوں. اگر آپ یہ سوچ کے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آگے کا راستہ نظر آئے گا. اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ یار یہ مجھ سے چھن گیا، تو آپ پیچھے کی طرف دیکھتے رہیں گے اور پھر آگے ٹھوکریں کھاتے رہیں گے. کیونکہ اکثر و بیشتر زندگی میں انسان یہی کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی جو چیزیں اس کے پاس نہیں رہتی ان کے اوپر غم کر رہا ہوتا ہے کہ یار میرے پاس یہ کچھ ہوتا تھا آج نہیں ہے. لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دینا چاہتا ہے، پھر وہ چیزیں آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ویورز یہ ایک چھوٹی سی نصیحت، چھوٹی سی جو سمجھ لیں کہ ایک طرح سے ایک میں نے ایک قصہ سنا دیا قرآن سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت ہے قرآن پاک، تو اس کو سیکھنا اور سمجھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. اگر بھائی ولاگ پسند آئے تو اس کو لائک کریں. میری کوشش ہوگی کہ میں اس ولاگ کو اپنے دوسرے چینل پر بھی ڈالوں، اس کا نام ہم نے رکھا ہے لائٹ ہاؤس، ٹھیک ہے. تو دونوں پہ ڈالتے رہیں گے انشاءاللہ. جیسے جیسے سبسکرائبرز بڑھیں گے تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ کس طریقے سے چینلز کو لے کر چلنا ہے. تو ابھی کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.